رسول، میں حضور کا مدینہ چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ مدینہ تو رسول چھوڑا ہے اور دمشق میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، مجھے پتا چلا ہے تمہیں حضور کی ایک حدیث یاد ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہاں دمشق اور کہاں مدینہ الرسول چھوڑا ہے۔ حضور کا شہر چھوڑنے کو دل کس کا کرتا ہے، لیکن چھوڑا ہے حضور کی حدیث کو سننے کے لیے۔ پھر کہا کہ سناؤ مجھے حدیث، مجھے جانا ہے۔ اب حضرت ابو الدرداء نے جو حدیث سنائی وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3641 ہے۔ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث حضرت ابو الدرداء بیان کر رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو دنیا کے اندر کسی رستے کا مسافر بنا اس لیے کہ وہ اس رستے پر چل کر علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ کسی ایسی مجلس میں جانا چاہتا تھا جہاں علم دین سکھایا جائے، وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا جہاں حضور کی حدیثیں سنائی جائیں، علم کی طلب میں وہ کسی رستے کا مسافر تھا، اور وہ رستہ لمبا تھا یا کم تھا اس کا ذکر نہیں، وہ تھوڑا ہی رستہ کیوں ہو، اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، بس جو چلا نیت کر کے، فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اسے جنت کے رستوں کا مسافر بنائے گا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور نیت کر لی آج حضور کی کوئی نئی حدیث سنیں گے، نیت کر لی علم کی، آپ گھر سے نکلے 10 قدم 20 50 100 قدم اٹھا کے مسجد میں حاضر ہوئے، ان 100 قدموں کو معمولی نہ جانو، یہی قدم ہمارے جنت جانے کا سبب بنائے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ جو گھر سے طالب بن کے نکلا ہے کہ ہم حضور کی حدیث کے طالب ہیں، ہمیں طلب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں، اس طلب کو لے کے جو اپنے گھر سے نکلا ہے، طالب علم بن کے نکلا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اب حضور رغبت دلا رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں، یہ جو طلب علم ہے اس کو ختم نہیں کرنا، اس جذبے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، بلکہ جاری رکھنا ہے۔ ایک مقام آئے گا کہ تم عالم بن جاؤ گے۔ اب توجہ کیجئے، جب عالم بن جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو عالم ہوتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں پانیوں کے اندر اسی عالم کے لیے ہر وقت دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ حضور نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے تمام ستاروں پر ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَوَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور فرمایا یاد رکھو انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء ہمیشہ علم کا وارث بناتے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو میراث ہے، جو ان کی وراثت ہے، وہ مال و دولت نہیں، دنیاوی مال و منال نہیں، بلکہ وہ علم ہے۔ اب یہ حدیث مکمل کی اور حدیث سن کر وہ شخص واپس مدینہ الرسول چلا گیا۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کیا ہے، ہمارے سامنے ہمارے گھر میں حدیث مل رہی ہے، تو ہم اس سے غفلت پھر کیوں کریں؟ رسول، میں حضور کا مدینہ چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ مدینہ تو رسول چھوڑا ہے
اور دمشق میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، مجھے پتا چلا ہے تمہیں حضور کی ایک حدیث یاد ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہاں دمشق اور کہاں مدینۃ الرسول، چھوڑا ہے حضور کا شہر چھوڑنے کو دل کس کا کرتا ہے، لیکن چھوڑا ہے حضور کی حدیث کو سننے کے لیے۔ پھر کہا کہ سناؤ مجھے حدیث، مجھے جانا ہے۔ اب حضرت ابو درداء نے جو حدیث سنائی وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث نمبر 3641 ہے۔ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث حضرت ابو درداء بیان کر رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو دنیا کے اندر کسی رستے کا مسافر بنا اس لیے کہ وہ اس رستے پر چل کر علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ کسی ایسی مجلس میں جانا چاہتا تھا جہاں علم دین سکھایا جائے، وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا جہاں حضور کی حدیثیں سنائی جائیں، علم کی طلب میں وہ کسی رستے کا مسافر تھا، اور وہ رستہ لمبا تھا یا کم تھا اس کا ذکر نہیں، وہ تھوڑا ہی رستہ کیوں ہو، اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، بس جو چلا نیت کر کے، فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اسے جنت کے رستوں کا مسافر بنائے گا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور نیت کر لی آج حضور کی کوئی نئی حدیث سنیں گے، نیت کر لی علم کی، آپ گھر سے نکلے 10 قدم 20 50 100 قدم اٹھا کے مسجد میں حاضر ہوئے، ان 100 قدموں کو معمولی نہ جانو، یہی قدم ہمارے جنت جانے کا سبب بنائے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ جو گھر سے طالب بن کے نکلا ہے کہ ہم حضور کی حدیث کے طالب ہیں، ہمیں طلب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں، اس طلب کو لے کے جو اپنے گھر سے نکلا ہے، طالب علم بن کے نکلا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں۔